ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین، ہمارا یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے کہ میرے اور آپ کے اس دنیا میں آنے اور جانے کا وقت متعین ہے، لیکن ناظرین سوال یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت زندگی عطا کی ہے، کیا ہم اس کا خیال رکھ پا رہے ہیں؟ کیا ہم اس زندگی کو اس انداز سے جی رہے ہیں؟ کیا وہ حق ادا کر پا رہے ہیں کہ ہم ایک صحت مند زندگی جئیں جتنا بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے؟ ناظرین، آج اس جدید دور میں ہمیں جدید بیماریوں کا بھی سامنا ہے۔ ناظرین، بات کی جائے ہائی بلڈ پریشر کی، لیور ڈیزیزز کی، یا اگر کینسر کی بات کی جائے یا دیگر اور ایسے امراض، شوگر ہو گیا اور بہت سارے ایسے امراض جو آپ کے اور میرے گھروں میں موجود ہیں۔ ناظرین، مسئلہ یہ کہ ہمارے جو رویے ہیں، ہم پرو ایکٹیو نہیں، ہم ری ایکٹیو ہیں۔ ہم ڈاکٹر کے پاس بھی تب جانا پسند کرتے ہیں جب ہم اپنے تمام تر ٹوٹکے آزما چکے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ناظرین جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کے اس شو میں ہم بات کریں گے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ میں اور آپ ایسی زندگی جی سکیں کہ جہاں پہ ہمیں ان بیماریوں کا سامنا نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو ان بیماریوں کا شکار ہیں، کیا ان کے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی موجود ہے کہ وہ ان بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی خوبصورت زندگی کا شکر بھی ادا کر سکیں اور اس کو انجوائے بھی کر سکیں؟ ناظرین، اس پہ آج ہم نے بات کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر محمد شفقت اللہ صاحب کو، جو ہمیں اس حوالے سے بتائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ جی وعلیکم السلام، تھینکس فار کالنگ می ہیئر۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کب آپ کینیڈا آئے، اور اس جادو پہ جو ہم آج بات کریں گے اس حوالے سے تھوڑا سا۔ میں 2012 میں 2012 میں جو ہے وہ کینیڈا آیا تھا۔ بیسیکلی بائی پروفیشن میں میرا میڈیکل فیلڈ سے تعلق رہا ہمیشہ۔ ٹھیک ہے۔ آلموسٹ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 23-24 سال ہو گئے۔ I started my medical career in a pharmaceutical company after completing my B pharmacy. میں فارماسسٹ ہوں بائی پروفیشن۔ میں نے پاکستان سے فارمیسی کیا تھا، then I did my MBA from پاکستان، اور پھر میں نے فارماسیوٹیکل کمپنیز میں کے ساتھ کام کیا ڈفرینٹ پوزیشنز کے اندر۔ کچھ عرصہ مڈل ایسٹ میں بھی رہا، تقریباً 4-5 سال، اور وہاں پہ بھی نیوٹراسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ ایسوسیٹ رہا۔ اس کے بعد 2012 میں آیا کینیڈا، اور پھر میں نے ہیلتھ مینجمنٹ میں ایک ماسٹرز کیا کینیڈا سے ہی، اور اس کے بعد ڈفرینٹ نیوٹریشن اور ویٹ ریلیٹڈ پروگرامز کیے میں نے USA کیلیفورنیا سے، اور تقریباً 3-4 سال سے جو میں اپنی پریکٹس کر رہا ہوں۔ اور میری جو پریکٹس کا مین ڈومین ہے، جو مین ایریا ہے، وہ ویٹ لاس مینجمنٹ ہے۔ یہ جتنی بھی میٹابولک ڈس آرڈرز ہیں جو بھی آپ نے نام لیے، ڈائبٹیز کے، ہائپر ٹینشن، لیور ڈیزیز، کرونک لیور ڈیزیز، کڈنی ڈیزیزز، PCOS، یہ جتنے بھی پرابلمز ہیں، ان کو نہ صرف ان کو مینیج نہیں کرنا، ان کو ریورس کرنا۔ کس طریقے سے جو پیشنٹ، آپ نے عموماً دیکھا ہوگا، ابھی آپ نے جیسے بات کی کہ کسی بندے کو ڈائبٹیز ہو گئی تو ہو گئی، ہائپر ٹینشن ہو گئی تو ہو گئی، ہتھیار ڈال دیا، وہ زندگی بھر وہ دوا لیتا رہے گا۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ساری کی ساری بیماریاں جو ہیں وہ 100 دن میں یا 120 دن میں ان کو کمپلیٹلی ریورس کیا جا سکے، اور پیشنٹ کو اس سے ود دی ہیلپ آف نیوٹریشن اینڈ فوڈ اس سے نکالا جا سکے؟ دیٹ از مائی کور ایریا۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ تو آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا یہ آج کے دور میں پاسبل ہے کہ جو ہمیں لائف اسپین دیا گیا ہے، جو ہمارے بس میں کنٹرولیبل آئٹمز ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک صحت مند زندگی جی سکیں؟ بالکل پاسبل ہے۔ کیسے؟ ایسے ہی پاسبل، ایسا لگتا ہے کہ جسٹ میٹر آف ٹائم ہے، آج آئی اور کل آئی بیماری ہمارے گھر میں۔ جی بالکل پاسبل ہے، لیکن اس کی 2 کنڈیشنز ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ یہ بالکل ایسے ہی پاسبل ہے جیسے کہ آپ کے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں، یہ جو ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، 90 سال کی زندگی، 100 سال کی زندگی بغیر بیماریوں کے گزاری ہے انہوں نے ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ اس زمانے کی بات تو چھوڑیں، آج کی دور میں بھی اگر آپ پاکستان میں دیکھیں، اور بیسیکلی بڑی زبردست بک لکھی گئی تھی بلو زونز کے نام سے، دنیا میں ان علاقوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور ان میں جا کے چیک کیا گیا کہ بلو زونز بیسیکلی وہ ایریاز ہیں جہاں پہ لوگوں کی زندگی 100 سال 120 سال تک رہی ہے۔ ان بلو زونز میں پاکستان کا ایک علاقہ بھی آتا ہے، اس کا نام ہنزا پاکستان ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ بھی لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ تقریباً اگر آپ جا کے دیکھیں تو 90 سال، 100 سال، 110 سال، ڈیزیز فری لائف۔ کیا بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ریسیپی کیا ہے، وہ سیکرٹ ریسیپی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کی بیسیکلی جو ہے نا 2 کنڈیشنز ہیں۔ اگر آپ ان 2 کنڈیشنز کو کسی طرح سے ریزالو کر لیتے ہیں تو آپ کا جو ہیلتھ اسپین ہے، جو بھی آپ نے بات کی اپنے انٹرو میں، دیٹ ول بی ایکول ٹو یور لائف اسپین۔ یعنی اگر آپ کی 90 سال کی زندگی ہے تو آپ اس زندگی کے ایک ایک پل کو جئیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ وہ ڈیزیز فری لائف گزاریں گے۔ اور وہ 2 کنڈیشنز کیا ہیں؟ دیکھیں، اس دنیا میں جتنی بھی بیماریاں ہیں اویس صاحب، وہ بیسیکلی اس کے 2 ریزنز ہیں، یا تو ڈیفیشنسی ہے، کسی چیز کی کمی ہے،
یا ٹاکسیسٹی ہے, یعنی کہ بیسیکلی کوئی ایسا نیوٹرینٹ جس کی آپ کی باڈی کو ریکوائرمنٹ ہے آپ اسے نہیں دے پا رہے, یا کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کی باڈی کے لیے ٹاکسک ہے, ہارمفل ہے, وہ آپ کی باڈی میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ دو کنڈیشنز ہوں گی تو باڈی جو ہے نا وہ ریئیکٹ کرے گی. بہت سمپل لفظوں میں آپ کی آڈینس کے لیے سمجھا دوں, دیکھیں ہماری باڈی کا جو اسٹرکچرل یونٹ ہے نا وہ ایک سیل ہے. ٹھیک ہے, اور باڈی ایک پل میں ان 1 سیکنڈ تقریباً 4 ملین سیلز پروڈیوس کرتی ہے. 4 ملین سیلز ان 1 سیکنڈ. تو ڈیفیشنسی ختم ہو گئی, ایک ایلیمنٹ پورا ہو گیا. اب دوسرا ہے ٹاکسیسٹی, یعنی آپ نے اپنے آپ کو ٹاکسن سے بچانا ہے, بالکل ایسے جیسے کہ ہنزا کے لوگ بچا پا رہے ہیں, بالکل ایسے ہی جیسے کہ اب سے 100 سال پہلے آپ کے گرینڈ پیرنٹس اور ہمارے گرینڈ پیرنٹس بچے ہوئے تھے. اس ٹاکسیسٹی کے اندر ایک تو انوائرمنٹل ٹاکسنس ہیں, اس کے علاوہ اسموکنگ ہے, اس کے علاوہ یہ جو آج کل ہمارے گھروں میں چیزیں آ رہی ہیں جو پلاسٹک کی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں, اور بہت ساری یو کین نیم اٹ. ٹھیک ہے, پرفیومز ہیں, کاسمیٹکس ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں, ریڈیشنز ہیں. اب پہلے اتنا نہیں تھا, اب یہ سیل فون آ گیا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں آ گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان سے بچ سکتے ہیں, ایوری بڈی از یوزنگ دیٹ, لیکن کم از کم آپ جس حد تک کر سکتے ہیں, جس حد تک آپ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز پہ جو اوور کم کر سکتے ہیں, اور جس حد تک آپ ان ٹاکسن سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, اگر آپ اس ایکویشن کو اور ان دو ایلیمنٹس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے, your health span will be equal to your life span. equal to your life. لیکن جو آپ نے پوری جو تفصیل سے آپ نے بتایا ہے, ہمارے ناظرین ظاہر ہے لے مین ٹرمز کے اندر اگر بات کی جائے, آپ نے تو تھوڑا سا لے مین کو بھی ایڈریس کیا, لیکن آپ نے ایز اے ڈاکٹر آپ نے جو ٹرمینالوجیز استعمال کی, لیکن یہ وہ ساری چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں, کیا وہ آج کے دور میں ایک عام آدمی کے لیے جو امیر آدمی نہیں ہے اس کے لیے یہ پاسبل ہے کہ وہ ان چیزوں پہ توجہ دے سکے اور جن چیزوں سے بچنا ہے اور جن چیزوں کو لینا ہے وہ کر سکے؟ ان کے لیے تو بہت زیادہ پاسبل ہے. یہ دیکھیں جو میں نے ٹاکسنس کی بات کی ہے, اس ٹاکسن میں یعنی کہ جیسے میں نے کہا کہ جو نیوٹریشنل ویلیوز پوری ہونی چاہیے, آپ کا جو کھانا ہے وہ ہول فوڈ ہونا چاہیے. اب آپ نے ایک عام آدمی کی بات کی, غریب آدمی کی بات کی, جو شاید افورڈ نہیں کر سکتا, اس کے لیے یہ اس لیے آسان ہے کہ یہ جو پروسیسڈ فوڈ مارکیٹ میں اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, جس میں کہ برگرز ہیں, پیزا ہے اور ڈفرینٹ سافٹ ڈرنکس ہیں, یو ہیو ٹو پے فار اٹ ٹو بائی دیم. ٹھیک ہے, لیکن جو آرگینک را مٹیریل ہیں, آرگینک فوڈز ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی پروڈکٹس ہیں, یہ بڑے سستے داموں میں مل جاتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ گوشت ہی کھائیں, دے آر سیڈز اویلیبل ہے, ویجیٹیبلز ہیں, دالیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, ان کی پروپورشن ہے. اگر آپ یہ ساری کی ساری چیزیں کھاتے ہیں تو آپ کو وہ تمام کے تمام نیوٹریشنل ایلیمنٹس مل جائیں گے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یو ڈونٹ ہیو ٹو بائی دا پروسیس فوڈ. اور آپ دیکھیں ہم لوگ نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں, آپ یہ دیکھیے اویس صاحب کے نارتھ امریکہ میں جو جس طرح سے ڈیزیز ارپٹ ہو رہی ہے, جتنا تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے, اس کی جو بیسک کاز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی سارے کے سارے پروسیسڈ فوڈ تو ہیں. پروسیسڈ فوڈ کی ڈیفینیشن بڑی سمپل ہے, ہر وہ فوڈ جسے اللہ تعالیٰ نے کریٹ نہیں کیا وہ پروسیس فوڈ ہے. یعنی آپ کی پلیٹ میں جو کھانا آئے بالکل وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے کہ اب سے 100 سال پہلے اگر کسی کوئی شخص جی رہا ہے نا, بالکل اس کی پلیٹ میں آ رہا, بالکل را چیزیں ہونی چاہیے, ویجیٹیبلز ہونی چاہیے, گوشت ہونے چاہیے, انڈے ہونے چاہیے, ساتھ میں اگر آپ نے ڈبل روٹی کا پیس رکھ دیا, دیٹس ناٹ بین کریٹڈ بائی دا لارڈ. ٹھیک ہے نا, دیٹ از دا پرابلم. لیکن ڈبل روٹی بھی تو گندم سے آ رہی ہے نا, لیکن وہ پروسیسڈ ہے نا. اگر آپ ٹھیک ہے, اگر آپ بریڈ کی ٹھیک ہے جی, وہ پروسیسڈ ہے نا, وہ پوری کی پوری پروسیسڈ ہے, وہ ایکچوئل گندم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اسی طرح سے مثال کے طور پر اگر آپ اس گندم کو لیں گے جو کہ ایکچوئل گندم نکلتی ہے, اس میں دیکھیں کتنی زیادہ فائبر ہوتی تھی, پہلے چکی کے اندر اس کو پیسا جاتا تھا, اس کی فائبر کو پورا واش آؤٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو جب آپ اس میں سے فائبر کانٹینٹ کو نکال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں یہ جو ہول ویٹ آ رہی ہے, یہ ساری کی ساری جو چیزیں آ رہی ہیں, بیسیکلی گیمکریز ہیں, مارکیٹنگ گیمکریز ہیں. بیسیکلی میں یہی کہوں گا کہ ان چیزوں سے دور رہیں اینڈ اسٹک ٹو دی نیچرل ہول ڈائٹ, تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچیں. بالکل ٹھیک ہے, میں اگلے سیگمنٹ میں اس پہ بات کروں گا, چونکہ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن آج کے دور میں اس کو پریکٹیکلی ہم کیسے اپنائیں, چاہے اپنے اوپر اور اپنی فیملی کے اوپر, اس کو کیسے اپنائیں, اور یہ جو باہر لذت کے جو مزے ہیں ان کو کیسے ہم سبسٹیٹیوٹ کریں, ان کو کیسے ڈراپ کریں ان لیو آف جو آپ بتا رہے ہیں کہ آرگینک ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیں بریک پہ جانے سے پہلے کہ وہ لوگ جو بیماریوں کا شکار ہو گئے, ہائی بلڈ پریشر ہے, کینسر تو پتہ نہیں آج بھی کہا جاتا ہے لا علاج ہے اللہ جانے, اس طرح اور بہت ساری بیماریاں, آپ نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ جن کو یہ بیماری ہے کیا وہ مکمل ریورس ہو سکتی ہے, اور آپ نے کہا 100-120 دنوں میں, وچ از نتھنگ, 3 سے 4 مہینے کی بات ہو رہی ہے. تو تھوڑا سا بریفلی بریک پہ جانے سے پہلے بتائیں کہ کیا یہ ڈویبل ہے؟ بالکل ڈویبل ہے, 100% ڈویبل ہے. جتنے بھی ڈیزیزز اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں دے آر آل ریورسیبل, لیکن اس کی ایک کنڈیشن ہے, اس کی ایک پرائم کنڈیشن, اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ یو مسٹ نو دی ایگزیکٹ کاز آف دیٹ ڈیزیز. اگر آپ کو اس کی ایگزیکٹ کاز پتہ ہے, مثال کے طور پہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے,
اگر آپ کو ایگزیکٹ معلوم ہے کہ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے, ایون کینسر بھی ہے, اگر اف یو نو دیٹ کہ یہ ایگزیکٹ کاز کیا ہے, کہ یہ کیوں ہوتا ہے, دین یو ول بی ایبل ٹو ریورس اٹ. لیکن اگر آپ کو کاز نہیں پتا تو پھر آپ اندھیرے میں تیر چلائیں گے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ اس ڈیزیز کے نتیجے میں ہونے والے جو سمٹمز ہیں, مثال کے طور پر ایک بندہ ڈائبیٹک ہے, خدا نخواستہ, ٹھیک ہے, اب اس کا ایک سمٹم ہے کہ اس کی بلڈ گلوکوز اوپر جائے گی. ایک بندہ ہائپر ٹینسو ہے, بلڈ پریشر ہے, اس کا سمٹم یہ ہے کہ اس کا بلڈ پریشر اوپر جائے گا. اگر آپ کو روٹ کاز پتہ ہے تو آپ اس کو ریورس کر دیں گے, اور اگر آپ کو روٹ کاز نہیں پتا تو آپ بلڈ گلوکوز کو ٹیبلٹس کی مدد سے نیچے لانے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کو روٹ کاز نہیں پتا تو آپ اینٹی ہائپر ٹینسو یا جو بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کی دوائیاں ہیں اس سے ان کو دے کر آپ اس کے بلڈ پریشر کو نیچے لانے کی کوشش کریں گے. یو ول ٹرائی ٹو مینیج اے پیشنٹ اور سمٹم, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ اس کو ریورس نہیں کر پائیں گے. اب اگر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اس کی روٹ کاز کیا, جتنی بھی یہ بیماریاں ہیں ان کی جو روٹ کاز ہے, یہ جتنے کرونک میٹابولک ڈس آرڈرز ہیں جن میں پری ڈومیننٹلی ڈائبٹیز ہے اور ہائپر ٹینشن ہے, ان کی کاز جو ہے وہ انسولین ریزسٹنس ہے. یعنی کہ آپ, یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ورڈ ہے آپ کے پیشنٹ کے لیے, لیکن میں ایک بڑی آسان لفظوں میں سمجھا دوں اس بات کو کہ یہ جو صبح سے لے کے رات تک ہم دن میں 4-5 دفعہ 6 دفعہ 7 دفعہ کھانا کھاتے ہیں, صبح اٹھے ناشتہ کیا, آفس گئے, آفس میں جا کے پھر کچھ کیک رس لے لیا, بسکٹ لے لیا, چائے پی لی, دوپہر کو پھر کچھ کھا لیا, شام کو ایک اسنیک لے لیا, رات کو پھر کچھ, تو یہ جو بار بار ہم کاربوہائیڈریٹ انٹیک کرتے ہیں اپنی باڈی میں, اور ظاہر سی بات ہے اس کاربوہائیڈریٹ کو سیل تک لے جانے کا کام کون کرتا ہے, وہ انسولین کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو بار جب سیل پہ جا کے انسولین ناک کرتی ہے اور یہ پروسیس 15-16 سال 20 سال 25 سال چلتا ہے, تو ایک وقت آتا ہے ویسا کہ سیل انسولین کو رسپونڈ کرنا بند کر دیتا ہے, وہ اس کی ناکنگ پہ اپنا ڈور اوپن نہیں کرتا. تو وہ جو گلوکوز ہے بلڈ کے اندر, it will not be able to enter inside the blood, inside the cell, جس کے نتیجے میں بلڈ کے اندر اس کے لیول ایلیویٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب اگر روٹ کاز آپ کو پتا ہے کہ جی انسولین ریزسٹنٹ ہو گئی, انسولین ناراض, سیل جو ہے وہ ناراض ہے, وہ انسولین کی ناکنگ پہ دروازہ نہیں کھول رہے, بار اس طرح سے اسٹیمولس دیں گے انسولین کو, تو 15-16 سال کے بعد ہوگا یہ کہ ریزسٹنس ڈیولپ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ بلڈ گلوکوز اوپر جانا شروع ہو جائے گی پیشنٹ کی, اور اس کے نتیجے میں پیشنٹ ڈائبیٹک ہو جائے گا. اب آپ کے پاس 2 طریقے ہیں, اس کی بلڈ گلوکوز کو نیچے رکھیں یا اس انسولین ریزسٹنس کو بریک کر دیں. اس انسولین ریزسٹنس کو بریک کرنے کا ایک میتھڈ ہے, اور وہ میتھڈ تقریباً 100 دن لگتے ہیں اس کے ساتھ, پیشنٹ کے رہنا پڑتا ہے اس کے ساتھ. وہ جب ریورس ہوتی ہے تو اس کے جتنے سمٹمز ہیں, چاہے وہ ہائپر ٹینشن ہے, چاہے وہ ڈائبٹیز ہے, وہ سارے کے سارے ریورس ہو جاتے ہیں اور پیشنٹ بالکل نارمل ہو جاتا ہے. بالکل. ناظرین, یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے, ڈاکٹر صاحب بات کریں, اور آپ جب یہ بات سن رہے ہیں تو آپ کو بھی شاید تھوڑا تعجب ہو رہا ہوگا کہ اگر یہ سب کچھ ممکن ہے تو یہ جو اتنی بڑی بڑی دوائیاں بنانے والی کمپنیاں اور اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں, یہ اس حوالے سے بات کیوں نہیں کر رہے, اور کیوں ہمیں ہماری بیماری کا حل نہیں دیا جا رہا. ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے کہا کہ جو آپ کا کچن ہے وہ بیسکلی آپ کی فارمیسی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے ناظرین بریک سے واپس آنے کے بعد, کہ پریکٹیکلی میں اور آپ ان معاملات کو کیسے اپنائیں کہ ہم ان بیماریوں کو اپنے گھروں سے دور رکھیں, اور اگر ہمارے گھر میں ان میں سے کوئی بیماری داخل ہو چکی ہے تو ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر کے ان بیماریوں کا علاج, ریورسیبل علاج ہے, وہ کیسے تلاش کریں. ناظرین بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, بہت شکریہ, بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. آج ہم بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ناظرین کہ جو میری اور آپ کی زندگی کا اسپین ہے, ہم اس میں اضافہ تو نہیں کر سکتے. اگر میری آپ کی 70-80 سال کی زندگی ہے, 80 کو 90 تک لے کے جانا میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے, کیونکہ جو رب نے لکھا ہے وہ ہمارے ساتھ ہونا ہے اس حوالے سے کہ ہماری عمر کتنی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اچھی, خوشگوار اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں, کہ کیا یہ ہمارے کنٹرول میں ہے کہ نہیں ہے. اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر محمد شفقت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیں کہ کیا ویٹ لاس کے حوالے سے بھی یو کین اسسٹ اینڈ ہیلپ. جی 100%. دیکھیں اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور مائنڈ سیٹ کی ایک ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے ویٹ لاس پروگرام میں جو پیشنٹ فیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ بیسیکلی ایک فریز آپ نے سنا ہوگا, لوز ویٹ اینڈ بی ہیلدی. ٹھیک ہے. اٹس اے رانگ اپروچ. ٹھیک ہے. یعنی کہ بیسیکلی جب تک کہ آپ ہیلدی نہیں ہوں گے آپ ویٹ لوز کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو وہ الٹا کہہ رہے ہیں, اس کو وہ الٹا کہہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہونا چاہیے بی ہیلدی اینڈ لوز ویٹ. تو اس لیے جب کوئی پیشنٹ یا کوئی بندہ اپنا ویٹ لاس کرنا چاہتا ہے, 40 پاؤنڈ اوپر ہے, 50 پاؤنڈ اوپر ہے, جو کچھ بھی ہے, ایک بات میری اچھی طرح سے میں اس کو ایکسپلین یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اوبیسٹی ہے, یہ جو اوور ویٹ پیشنٹ ہو جاتے ہیں, یہ کوئی بیماری نہیں ہے. اٹس ناٹ اے ڈیزیز, اٹس اے بیسیکلی سمٹم آف اے ڈیزیز. اس سے یہ پتہ چلتا ہے, باڈی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ سم تھنگ از گوئنگ رانگ ان سائڈ دا باڈی, اور وہ ویٹ کی شکل میں آپ کے سامنے آ رہا ہے.
تو بجائے اس کے کہ آپ ویٹ سے فائٹ کریں، وہ تمام چیزیں یعنی کہ بلڈ ورک کروانے کے بعد پیشنٹ کا وہ تمام چیزیں جو کہ رانگ ہیں، which are not going in the right direction، اور باڈی ایک بیلنس میں نہیں ہے، ہومیوسٹیسس میں نہیں ہے، اگر آپ ان تمام نمبرز کو فکس کرنا شروع کر دیں تو ویٹ تو جیسے میں نے کہا وہ تو سمٹم ہے، تو ود ان 99 ڈیز اور 100 ڈیز آپ کا پیشنٹ کا ویٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائے گا اور اچیو ہو جائے گا۔ یہ بات جیسے کہ میں نے آپ سے کہی کہ فرسٹ یو ہیو ٹو بی ہیلدی اینڈ دین یو ول بی ایبل ٹو لوز ویٹ، اس لیے پیشنٹ کو جب بھی ہمارے پاس آتا ہے پروگرام کے اندر تو جو پہلے 21 دن ہوتے ہیں اس میں سارا کا سارا فوکس اس کی ہیلتھ پر ہے، یہ 30 دن ہے جو اس کی ساری ہیلتھ پر ہے۔ جب وہ ہیلدی ہو جائے گا اس کے بعد ہی ول بی ایبل اور شی ول بی ایبل ٹو گو انٹو اے ویٹ لاس پروگرام، باقی کے 70-80 دن جو بچتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک ڈینٹسٹ کے پاس ایک پیشنٹ جاتا ہے، جب تک کہ اینستھیزیا ڈیپ نہ ہو جائے تب تک وہ کچھ کام نہیں کر سکتا وہاں پر، تو پہلے اسے وہ کام اسے کمپلیٹ کرنا، اس کے بعد وہ اپنی سرجری کی طرف جائے گا۔ سیم پروسیس گوز فار ویٹ لاس ایز ویل۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر ویٹ لاس کے لیے یا کسی کو ڈائبٹیز ہے یا کوئی اور بیماری ہے اور وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کے سٹیپس کیا ہیں، آپ کا پروٹوکول کیا ہے، کس طرح سے وہ انگیج ہوں گے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں جو اس کی ڈیٹیلز ہیں، میری کانٹیکٹ ڈیٹیلز وہ تو آپ جو ہے وہ اسکرین پہ آپ جو ہے وہ چل رہی ہوں گی، آپ وہ دکھا سکتے ہیں ساری کی ساری، پیشنٹ اس کو نوٹ ڈاؤن کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں اسٹیپس بتا دیتا ہوں پروٹوکول۔ سب سے پہلے جب پیشنٹ ہم سے رابطہ کرتا ہے تو اس کی ساری بیسک انفارمیشن ہم لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پیشنٹ کو کچھ بلڈ ورک دیا جاتا ہے کہ جی آپ یہ سارے ٹیسٹ کرا سکیں۔ میرے جو پیشنٹس ہیں وہ ظاہر ضروری نہیں کہ ٹورانٹو کے اندر ہی ہوں جس کو میں فزیکلی دیکھ سکوں، وہ ناروے میں بھی ہیں، وہ یو کے میں بھی ہیں، وہ یو ایس اے میں بھی ہیں، وہ پاکستان میں بھی ہیں، وہ انڈیا کے اندر بھی ہیں، وہ یو اے ای میں بھی، ہر جگہ پر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب میں اس کو کیسے جانوں گا کہ واٹس گوئنگ ان سائڈ دا پیشنٹ، تو اس کے لیے بلڈ ورک کروا لیا، پوری پروفائل پورا باڈی اسکین کر لی اس کی۔ جب بلڈ ورک آ گیا تو اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ بیسیکلی واٹس گوئنگ آن، کس طرح سے پرفارم کر رہی ہیں، کون کون سی منرلس کی ڈیفیشنسی ہے، وائٹامن کی ڈیفیشنسی، انسولین کیسے پرفارم کر رہی ہے۔ تو جب وہ سارے نمبرز آ جائیں گے تو ہم ان نمبرز کو فکس کرنے پہ کام شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جب پیشنٹ سارے نمبرز لا کے دیتا ہے تو پھر ہم پیشنٹ کو دوبارہ رابطہ کرتے ہیں اور اس سے اس کا پورا ڈائٹری بیہیویئر پوچھتے ہیں، اچھا بھائی کیا کھاتے ہو، صبح کیا کھاتے ہو، دوپہر کو کیا کھاتے ہو، رات کی نیند کتنے گھنٹے کی ہے۔ جب یہ ساری انفارمیشن آ جاتی ہے، لیب سے سارا ڈیٹا آ گیا، پیشنٹ نے ساری انفارمیشن دے دی ہے، جب 2 پیسز آ گئے انفارمیشن اس کی بیس پر اس کا پورا کسٹمائز پروٹوکول بنتا ہے۔ پھر پیشنٹ سے رابطہ کر کے کہا جاتا ہے کہ ہمیں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے چاہیے، ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ پرابلم کیا ہے اور اس کے بعد ہم سمجھائیں گے کہ اب اس کو سالو کیسے کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کو یہ بتا دیں گے کہ پرابلم ہے کیا تو اس کا جو سلوشن بتائیں گے نا تو آپ کو اس پر بائن آ جائے گا کہ ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ اس وجہ سے کرنا ہے، یہ اس لیے کرنا ہے۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پیشنٹ کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کے بعد جہاں سے اس کا ہاتھ پکڑا ہے اس کو 100 دن تک 110 دن تک جو اس کو لکھ کے دیا ہے کہ آپ کا ویٹ اتنا ہوگا، آپ کا HbA1c اتنا ہوگا، بلڈ گلوکوز یہاں ہوگی، ساری کی سارے نمبرز، وہاں تک اس کو 100 دن تک اس کے ساتھ رہنا ہے، 120 دن تک اس کے ساتھ رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سارے بلڈ ورک ریپیٹ ہونے ہیں اور پیشنٹ کو دکھانا ہے کہ دیکھیں پوائنٹ اے پر یہ نمبرز تھے اور پوائنٹ زیڈ پر یہ نمبرز ہیں۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا، آپ کی بیماری ریورس ہو گئی، آپ کا وزن کم ہو گیا، اب آپ اپنے لائف سٹائل پہ واپس چلے جائیں یا جو آپ کو بتایا اس کو فالو کریں، بالکل اس کو فالو کریں، آپ اس سے بچتے رہیں۔ بالکل 100% بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو کینیڈا کے رہنے والے ہیں، یہ جو ٹریٹمنٹ آپ بتا رہے ہیں، اگر میں نے آج آپ سے رابطہ کیا تو کیا یہ اوہپ میں کورڈ ہے یا اس کی جو ہے وہ آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینسز ہے؟ انفارچونیٹلی یہ اوہپ میں کورڈ نہیں ہے، اس کے آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینسز ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا شروع میں کہ بھائی بات ساری یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو پوری زندگی بیماریوں سے لڑتے رہیں، زندگی پر ڈائبٹک، اینٹی ڈائبٹک اور اینٹی ہائپرٹینسو اور میڈیسنز لیتے رہیں، یا پھر 4 مہینے کا ایک پروگرام کریں، 3 مہینے کا 3 مہینے 10 دن بنتے ہیں، تقریباً 100 ڈیز بنتے ہیں، یہ پروگرام کریں اور ایک ہیلدی لائف گزاریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس کی کاسٹ دیکھیں گے تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اندازہ دیں گے آن این ایوریج کتنا خرچہ آ جاتا ہے کنسلٹیشن کا اور سارے پروسیس کا؟ یہ پورا تقریباً 4 مہینے کا پروسیس اگر آپ یا 3.5 مہینے کہہ لیں آپ، یہ پورا پروسیس ہارڈلی ساری گروسریز میں لانے کے بعد، یعنی کہ اگر ہم ان کو ہولڈ فوڈ ریکمینڈ کریں، صرف آپ کی اپنی جو کنسلٹیشن ہے دیٹس ویری نامینل، مطلب اٹس جسٹ اراؤنڈ $500۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ $500-700 جی اگر آپ جو ہے وہ، جیسے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، جی، لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو ساری عقل ہے، یا ہمیں جو دوست یار ٹوٹ کے بتاتے ہیں وہی صحیح ہیں، تو ہم علم والوں تک جاتے نہیں ہیں۔ بالکل، تو اگر ہم تھوڑا سا ٹائم اور تھوڑے سے پیسے خرچ کر لیں تو ہمیں وہ روشنی عطا ہو جائے گی کہ جس سے ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اور آخری بات میں آپ کے پیشنٹ کے لیے کہنا چاہتا ہوں،
اگر مجھے 30 سیکنڈز اور وقت ملے. دیکھیں ابھی آپ نے بات کی, دیکھیں انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی فائنسٹ کریشن ہے, اشرف المخلوقات ہے. تو انسان کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ جس پروڈکٹ کے لیے جو فائنسٹ اس کی کریشن ہے, اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے, 4 مینولز بھیجے ہیں اس نے اس کی ہدایت کے لیے کہ کہیں یہ بھٹک نہ جائے. تو جس نے ہدایت کے لیے اتنا سامان بھیجا ہے اس نے صحت کے لیے کچھ کیوں نہیں بھیجا ہوگا؟ ٹھیک ہے, اس نے صحت کے لیے بھی سب کچھ اتارا ہے. آپ کو بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے. اسے استعمال کیسے کرنا ہے, فارمولیشن ہی تو ہے نا. اسی لیے علم والے کے پاس جائیں گے, کسی ہدایت یافتہ کے پاس جائیں گے تو وہاں سے ہدایت نصیب ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ہے وہ خوراک کے حوالے سے بات کی, آپ نے لائف سٹائل کے بیہیویئر کے حوالے سے بات کی, پھر آپ نے کہا بلڈ ورک آپ دیکھتے ہو, ساری چیزیں لوگوں کو بتاتے ہیں. لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس کا اینگل اسپورٹس کا بھی لے لیں ان تمام چیزوں کے ساتھ, تو چونکہ ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں اور کرکٹ ہمارے نیئر اینڈ ڈیئر ہے, اور کینیڈا کی جب بات آتی ہے تو کینیڈا میں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم کرکٹ کے گراؤنڈز دیکھتے ہیں اور کرکٹ کی پذیرائی دیکھتے ہیں. تو تھوڑا سا اسپورٹس کے حوالے سے بتائیں, پھر میں ایک نیوز بھی جو ہے ہمارے ناظرین کے ساتد شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس کا کیا اثر ہوگا. دیکھیں اسپورٹس ہمیں وہ کہتے ہیں نا, اف یو آر ناٹ موونگ یو آر ناٹ امپروونگ, ٹھیک ہے نا, سمپل سی بات ہے. تو اسپورٹس جو ہے بیسیکلی ظاہر ہے ایک بہت ہی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, اور جو یہ پورا پلان میں نے 99 ڈیز کی بات کی, اگر آپ اس کے ساتھ ہیلدی ایکٹیویٹی ایڈ کر لیتے ہو, چاہے وہ اسپورٹس ہے چاہے وہ جم ہے یا جو بھی ہے, تو اٹ ول بی این چیری آن دا کیک. ٹھیک ہے, اور جہاں تک کینیڈا کی ٹیم کی بات کی, فالو کرتا ہوں, دے آر ویری گڈ. اس میں خاص طور سے ایک جو ان کے کیپٹن ہیں سعد بن ظفر, ہاں سعد بن ظفر دوست ہے ہمارے, زبردست بندہ ہے, ہی از اے گریٹ بیٹسمین. ٹھیک ہے, پاکستان سے ان کا تعلق ہے. اور ایک بات اور بتاؤں کہ اب بہت سارے ایسے, بینگ اے نیوٹریشنسٹ مجھے پتہ ہے بہت سارے ایسے ورلڈ رینونڈ پلیئرز ہیں جن کے ساتھ ایک نیوٹریشنسٹ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک نیوٹریشنسٹ لگا ہوا ہے, اور وہ ان کا پورا ڈائٹ پلان اور ہر چیز جو ہے نا وہ مانیٹر کر رہا ہے. وراٹ کوہلی کو لے لیں یا کسی کو بھی لے لیں, پاکستان کے بہت سارے پلیئرز کو لے لیں, دے آر فالوئنگ سم نیوٹریشنسٹ, اور وچ از اے ویری ہیلدی تھنگ کہ لوگ آپ کم از کم اس طرف بھی آ رہے ہیں کہ بھائی اپنی زندگی کو دوائیوں اور جو ہے نا میڈیسنز کے حوالے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی میڈیسنز ہیں انہیں استعمال کریں, انہیں استعمال کریں. اس موقع پہ آپ نے جو ہے وہ سعد بن ظفر کا آپ نے نام لیا, اور جو کرکٹ کینیڈا ہے تو ہم تو ہمیشہ سے ہی چاہتے تھے اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ کرکٹ یہاں پہ پھلے پھولے. بالکل, مثال میں یہاں پہ 24 سال پہلے آیا, میرے بچے یہاں بورن ہوئے, لیکن میرے بچوں میں کرکٹ کا فیور ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ بٹ دے لو دا گیم اینڈ دے وانٹ ٹو پلے کرکٹ. تو جب ہم دیکھتے ہیں جناب برمپٹن کے میئر پیٹرک براؤن کہتے ہیں جی کرکٹ کیپٹل آف کینیڈا ہے برمپٹن, اور کرکٹ کینیڈا. اور یہ جو امپورٹنٹ نیوز ہے میں چاہوں گا آپ کے توسط سے ہم اپنے ناظرین کو بھی بتائیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ مین اسٹریم کے برانڈز کرکٹ کو سپورٹ کریں. تو کینیڈا کے ون آف دا لیڈنگ بینک ٹی ڈی بینک از کمنگ ٹوگیدر ود کرکٹ کینیڈا. ٹی ڈی بینک از ناؤ اسپانسرنگ کرکٹ کینیڈا جو مین ٹیم ہے ہماری. اچھا, اس کا پرپس کیا ہے کہ کرکٹ کی اویئرنیس کو کینیڈا میں بڑھایا جائے, گیم کو ایکسیسیبل کیا جائے ہر اس کمیونٹی تک جو کرکٹ کھیلنا چاہتی ہے یا کرکٹ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتی ہے. اسپورٹس ہے نا, جیسے آپ نے کہا کہ if you are not moving you are not improving, کیا بات ہے. تو growth and development of cricket is now going to be at the next level because we have TD Bank is now the official bank for Cricket Canada. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے ادارے کا نام کا کرکٹ کینیڈا کے ساتھ جڑنے میں پاکستان اور وہ نیشنز جو کرکٹ کھیلنے والی ہیں ان کو کیسی مدد ملے گی؟ دنیا بھر میں جتنے بڑے ادارے ہیں جس میں کہ آپ دیکھتے ہوں گے انٹرنیشنل ایرینا کے اوپر ایمریٹس ہے, اس طرح کے جتنے ایئر لائنز ہیں اور بڑے بڑے بینک ہیں, جب وہ کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ اٹس اے ون ون کمبینیشن فار دیم ایز ویل ایز فار دیٹ پرٹیکولر کنٹری. ٹی ڈی کا آپ نے مجھے بتایا, ٹی ڈی از ون آف دی لیڈنگ بینک آف کینیڈا, اور آئی ایم ویری مطلب مجھے یہ بات نہیں پتہ تھی, آج آپ کی توسط سے مجھے پتہ چلی, اور وی آر گریٹفل فار ٹی ڈی بینک کہ انہوں نے اس طرح سے اس اینگل سے سوچا ہے. مطلب کینیڈا میں اتنی زیادہ کامن نہیں رہی ہے پہلے کرکٹ جس طرح سے, لیکن انہوں نے اس کو سوچا, اسے سپورٹ کر رہے ہیں, اور ان کی سپورٹ کینیڈین ٹیم کو جو ہے وہ بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ ٹی ڈی بہت بڑا نام ہے. میرا خیال ہے ٹی ڈی میں اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا ٹائم دیا اور اس حوالے سے بات کی. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.